بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بینی بینی خوشبو گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتجب ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فرعون کی باندی مشاطہ اور اس کے بچوں کا محل ہے۔ اس کی شان پوچھی گئی تو فرمایا کہ دراصل یہ اس قربانی کا بدل اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالامال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ فرعون کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتے۔ معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتے اور محل میں جا کر اپنے ذمے لگائے گئے کام سر انجام دے دے۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاکباز اور دانش مند تھے، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہے اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے فرعون اور اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا، اس لیے وہ جب بھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر پاؤں میں میخیں ٹونک کر سر عام لٹکا دیتا۔ اس کی اسی طرح کے مظالم کے دورانیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور اس کی بیوی بی بی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکے تھے۔ وہ جب بھی سنتے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غالب رہے ہیں اور فرعون زچ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتے، مبادا کہ فرعون کو بنگ پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہے تھے کہ اچانک مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ و طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے؟ تو مشاطہ نے جواب دیا، وہ اللہ جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ تو مومنہ مشاطہ نے جواب دیا کہ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کی بیٹی بولی کہ اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرے کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ مشاطہ نے کہا جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بیوی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے
تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکوا دوں گا اور تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ فرعون لعین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی تو اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر تو اس کی پاداش میں، اس کے جرم میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گے۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کی دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم مصمم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں، اگر تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ البتہ اس نے اتنی درخواست ضرور کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصے دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس لعین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن میں اس معصوم بچے کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ ابھی یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جنکا صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن وہ حرف اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہے۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ منگوایا اور وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چادی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور گھسٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ تب ماں کے اس چھوٹے سے بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس ماں کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان دے کہ اسلام کی خاطر جان دیتے ہوئے بھی ایمان کمزور نہ پڑے بلکہ اور بھی پختہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔